الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. بیٹا آرام نال بیٹھو پتر، آرام نال بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹا بیٹھ جائیں، مہربانی فرمائیں. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دل کا چہچہا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلب
رسو کہ مخاب کے بستر پہ تو نازان ہو، اس تنے بے جان پہ خالی چمن کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ نہایتی معزز و محترم حضرت علامہ مولانا محمد حسین صاحب چشتی گولڑوی اور حضرت علامہ مولانا محمد نواز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دے صاحبزادے، جتنے بھی میرے نوجوان بھائی بزرگ بچے عزیزم ارسلان دی اس محفل وچ انہاں دی دعوت تے تشریف لائے ہو، اللہ آپ سب دی اور میری حاضری قبول فرمائے، اور نبی پاک سرکار دے دین دے سمجھن واسطے جو آپ نے سب نے ماشاءاللہ کوشش فرمائی ہے، اللہ او دے اتے سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، رمضان دا مبارک اور متبرک مہینہ ہے، اس ماہ مبارک وچ سیدہ زہرا پاک دا وصال شریف ہویا ہے، اور اس مبارک مہینے وچ قرآن دا نزول ہویا ہے، اور اے دے وچ جنگ بدر ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ دا اس ماہ مبارک وچ وصال ہویا ہے، حضرت خدیجہ پاک دا اس مہینے وچ وصال ہویا ہے، مولا علی سرکار نو شہادت نصیب ہوئی ہے، تو بہت سارے عنوانات نے، فتح مکہ بھی اس مہینے وچ ہی ہوئی ہے، تو یہ سارے عنوانات نے میں کوشش کرانگا کہ ساریاں تی تھوڑی تھوڑی گفتگو ہو جائے، ہو سکی تو ٹھیک، نہ ہو سکی تو جمیں اللہ نے مرضی ہوئی نیت ہے۔ جتنا وقت میں ملیا اپنے وقت وچ میں جو تواڈے سامنے بیان کر سکیا وہ سارا کرانگا، تسی محبت نال بیٹھ کے اس نو سماعت کر لینا اور یاد فرما لینا۔ عزیز من، سب تو پہلے یہ یاد رکھو کہ
اہل السنہ دے عقائد اور نظریات اج دے نہیں، صدیاں تو طے شدہ نے، مکمل نے، بنے نے، منے گئے نے اور منوائے گئے نے۔ ہن دوبارہ نویں تحقیق کر کے نویں بنان تے منوان دی ضرورت ہی نہیں۔ اگلا بنیا بنایا دین جو دتا گیا ہے بزرگاں دی طرفوں، جو دین آیا ہے او دے اتے چپ کر کے عمل کرنا چاہیے، نہ کہ سانو او دے وچ نویاں کوئی تحقیقاں دی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی تحقیق کر سکتا ہے تو او اس بندے حق ہے جڑا محقق ہون دے درجے تے فائز ہے۔ ساڈے جیسے بندے مقلد ہوندے نے، مقلد تقلید کردے نے، تحقیق نہیں کردے کیونکہ انہاں دا علم تھوڑا ہوندا ہے۔ تو مقلد نو تقلید کرنی چاہیے، محقق نو تحقیق کرنی چاہیے۔ بندے نے اپنے اندروں آپ پوچھ لینا چاہیے میں محقق ہاں یا مقلد ہاں۔ جے میرے کو اتنا علم ہے کہ میں 1400 سالاں دے بزرگاں دے عقائد و نظریات قرآن و سنت ساری سامنے رکھ کے تے او دے مطابق میں نویں تحقیق کر کے اگلی تحقیق نو ریجیکٹ کر سکنا تے وہ بندہ کر لے۔ تے جے اتو بیک کے بھی ایک صفحہ قرآن پاک دا صحیح پڑھنا نہ ہوندا ہوئے تے بھائی جی وہ آندے نے بھائی اپنے تو ڈاڈی شہن ہاتھ نہیں لینا چاہیے۔ لہذا میں اپنی تو اندسنا میں یہ کہہ رہا کہ میں محقق نہیں، میں مقلد ہاں۔ جو ساڈے بزرگاں دسیا ہے اسی او دے پیچھے ٹرن والے ہاں، اپنی تحقیق نہیں کر سکتے۔ اس درجے تے ہی نہیں علم وچ کہ اسی آپ تحقیق کریے نویں۔ اگر کوئی سید مہر علی شاہ صاحب دی تحقیق نال اختلاف کرتا ہے تو انہاں دے علمی معیار دا بندہ کرے۔ اگر کوئی داتا صاحب نال اختلاف کرتا ہے تو انہاں دے علمی معیار دا بندہ کرے۔ اگر کوئی امام احمد رضا تے مجدد پاک نال اختلاف کرتا ہے تو انہاں دے علمی معیار دا بندہ ہونا چاہیے۔ جیڑا انہاں دے علم دے لیول دا بندہ ہے وہ انہاں دی تحقیق تو ہٹ کے تحقیق لیاوے۔ تو اسی تے انہاں دے بزرگاں دے پیچھے ٹرن والے ہاں۔ بات سمجھے آ گئی؟ اچھا، جیڑی چیز بڑی بنیادی طور تے ذہن وچ رکھن والی ہے، اہل السنہ دے عقائد دے اندر صحابہ اور اہل بیت دے درمیان آپس وچ یقیناً معاملات ہے سن۔ کچھ معاملات سن جنہاں اتے انہاں دا اختلاف رائے سی، کچھ تے انہاں دا اتفاق رائے سی۔ ایسے ہی اہل بیت دے بھی آپس وچ، جیسا کہ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عقیل، آپس وچ انہاں دے بھی بعد معاملات تے اختلاف سن تے بعد معاملات اتفاق سی۔ یعنی اہل بیت دا اہل بیت نال بھی اختلاف رہا ہے اور اتحاد بھی ہے، یہ بھی کتاباں وچ موجود ہے۔ اہل بیت اور صحابہ دے درمیان اتحاد بھی ہے تے اختلاف بھی۔ تو باقی مذاہب دے اندر انہاں دے اختلاف تے گفتگو کیتی جاندی ہے، اہل سنت دے اندر انہاں دے اتحاد اور اتفاق تے گفتگو کیتی جاندی ہے، اختلاف تے گفتگو نہیں کیتی جاندی۔ اے میں نہیں کہہ رہا، اے ساڈے بزرگاں نے الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر یا شرح عقائد نصفی یا دیگر کتب عقائد دے اندر اے عقائد درج نے کہ اہل السنہ آپس دے بزرگاں دے معاملات نو موضوع سخن نہ بنان، اس طرح اندر بندے دے محبت دے کمی آن دا خدشہ ہوتا ہے۔
لہذا انہوں دے باہمی معاملات نو اج 15 صدیاں بعد ڈسکس کرنے دی ضرورت نہیں. اور اگر کوئی ان دے اتے اہل سنت سوال کرے گا اور ساڈے کول دا جواب طلب کرے گا اور صحابہ یا اہل بیت دے کسے فرد تے کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس دے جواب وچ اسی پھر انہاں دا ذکر کرنا کہ اسی ایسا نہیں ایسا سمجھنے اور ایسا کیوں سمجھنے آئے دے اتے دلائل پیش کی. لیکن اسی آج خود کدی انہاں دی لڑائی دا بیان کرنا اے ساڈے واسطے ادب دے خلاف. مثلا حضرت علی دے چچا حضرت عباس اور حضرت علی دے درمیان اختلافات دیاں جو روایات کتب دے اندر تاریخ سیرت دے اندر موجود نے اسی انہاں اج تک کسے سنی دے منہ چوں تسی نہیں سنیا ہونا کیونکہ وہ ساڈے واسطے بیان کرنا ادب دے خلاف ہے. اور اسی طرح صحابہ اور اہل بیت دے درمیان جو گفتگو ہے انہاں وچوں بھی جو ادب دے خلاف بات ہے اسی وہ بیان نہیں کرتے لیکن جدو کوئی کرے تو پھر اسی وہ جواب اور دفاع تے گفتگو کرنے. لیکن الحمدللہ وہ بھی ادب دے دائرے دے اندر رہ کے ہوندی ہے اور اس اختلاف نو ذاتی اناد نہیں بیان کرتے اسی بلکہ انہاں نو اسی فقہی اختلاف یا آراء دے اندر اختلاف سمجھنے. آپ نو سمجھ آئی کہ نہ توجہ ہوگی آپ. مثلا میں اس دی ایک مثال پیش کر حضرت عمر فاروق دے زمانے میں ایک عورت نے غلطی کی تھی وہ حاملہ ہو گئی. حضرت عمر دی بارگاہ وچ مقدمہ آیا تو آپ نے فرمایا اس نو رجم کر دو قتل کر جو سزا شرعی. حضرت علی نے وہ اختلاف فرمایا. آپ نے فرمایا نہیں مسئلہ ایسے نہیں. تو حضرت نے فرمایا کیوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ عورت حاملہ ہے پریگنٹ ہے جرم اس عورت کیتا ہے جو دے اندر بچہ ہے اس نے نہیں کیتا لہذا جنہ چرے عورت بچہ پیدا نہ کر لوے اتنی دیر تک یہ دے سزا دی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. تو حضرت عمر نے اس اختلاف نو انہاں دی رائے نو اپنی رائے تے ترجیح دے کے فرمایا جو علی کہندے نو ٹھیک ہے. اس دن آپ نے فرمایا سی لولا کا علی جن لہلک عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا کیونکہ میں حکم دے دیتا سی اس عورت دے نال اس بچے بھی قتل ہو جانا سی اور دی سزا اور ساری زندگی دا مینوں دکھ رہنا سی. علی نے اج مینوں بچا لیا ہے. تو اختلاف تو ہے لیکن انہاں نو اے اختلاف علمی سی انہاں دا کوئی ذاتی اختلاف انہاں دا اپنی ذات دے بارے اختلاف صحابہ علی پاک نال کیویں کر سکدے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ دی زبان اطہر تو سنیا کہ جدا علی نال اناد ہویا منافق. لا يحب علی الا مومن ولا يبغضه الا منافق. یہ سن بیان کرنے والے دے صحابہ نے یہ مولا علی نہیں دسیا کہ میرے نال محبت کرنے والے جڑے وہ مولا علی سرکار بھی دسیا ہے لیکن صحابہ نو یہ گل حضور کولوں سنی کہ جس دا میں مولا اس دا علی مولا صحابہ حضور کولوں سنی. تو اے کیویں ممکن ہے کہ حضور کولوں سن کے تے پھر وہ مولا علی دا بغض رکھ دے؟ بغض نہیں لیکن تسی سارے جان دیو براواں دا بھی آپس وچ گھر بیٹھیاں گلاں تے اختلاف ہو جاندا لیکن یہ دی وجہ تو وہ برا ایک دوجے تو دور نہیں ہو جاندے برا ہی رہندے. تو چونکہ اللہ قرآن نے فرمایا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم جڑے محمد مصطفیٰ کریم دے نال نے وہ سارے آپس وچ محبت اور پیار کرن والے اور نرم دل نے انہاں وچ اختلاف نہ بیان کرو. آپ کو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ اللہ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم مسلمان دے برا ہوندے تے دوواں وچ گل سلو دی کیتا کرو لوچ نہ تڑیا کرو. کہ اللہ دے قرآن دی آیت ہے کہ فصلحوا بین اخویکم بھائیاں دے درمیان سلو والی بات کریا کرو. جیڑا دو بھراواں وچ لڑائی کرائے وہ بندہ شیطان ہوندا ہے. تو شیطان نہ بنو محمد مصطفیٰ دے امتی بنو اور گل محبت والی کریا کرو لڑائی والیاں گلاں نہ کریا کرو.
بھئی توجہ ہے عزیزان محترم و گرامی قدر سنگیو. تو اہل السنہ دا جو عقیدہ ہے وہ میں تھوڑے سامنے عقیدہ اہل السنہ رکھ رہا اپنی ذاتی رائے نہیں کہ میں ایسا سوچنا، میں ایسا نہیں سوچنا. میں جو بزرگ سوچ گئے نہیں ان دے مطابق سوچنا. اور وہ کیا ہے کہ ایسے مسائل نو عوام دے سامنے بیان نہ کرو جنہ دی کوئی ضرورت شرعی نہیں ہے. ایک عجیب ساڈی قوم ہے جڑے 1400 سال پہلا گلاں ہوئیاں نے انہاں دے ہن فیصلے کرنا چاہندے. واہ بھائی واہ. جڑیاں 1400 سال پہلا گلاں نے او دی منصفی بندے ہون کرنا چاہندے. اے وجہ انگریز آندے نے بھئی یہ مسلمان بڑی عجیب قوم ہے. اسی اگاں دا سوچنے آئے اجے 1400 سال پیچھے سوچ دے پے. علامہ اقبال آکھیا نا دین کافر فکر و تدبیر و جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد. ملا فساد کرتا ہے جدو آندا ہے مسئلہ فلانا انجو ایسی فلانا انجو ہویا سی، وہ سوچتا ہے اسی اگو کیویں کرنا ہے. اس وجہ تو اگے جا رہے ہیں ایسی پیچھے بجے ہیں. جیڑا بندہ پڑھ جاندہ ہے وہ اپنی توانائیاں اپنا زور سارا 1400 سال پچھلیاں جھگڑیاں تے صرف کرتا ہے. انگریز اپنی تحقیق آن والے وقت تے کر رہا ہے. بندے آندے نے بھئی مسلمان ایجادات ہون نہیں کردے پے اگے کو مسلمان. میں کہا اگے مسلمان مستقبل اور حال دا سوچ دیا ہے. ہون اسی اجے 1400 سال پیچھاں دے جھگڑے مکا لے وہ ڈیرے بن لے موڑ اگاں ٹوراں دے. اجے پیچھاں 14 صدیاں 15 پیچھاں ڈیرے پہ بننے ہیں. مثلا ہن بندے فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں صحابہ ہی چو وڈا کھاؤنا تے نکاح کھاؤنا. میں کہا میں تواڈے فیتے تو صدقے جاواں جڑا صحابہ دے گھر لے کے وڑے ہو بس آؤ میں تواڈا قد میچنا ہے. علی دا بڑا ہے یا ابو بکر دا بڑا ہے؟ سواد کٹ چھڈیا ہے بھائی. حیرانی والی گل ہے اوناں سان دسنا ویکھو نا بندے سٹوڈنٹ پاس ہوندے نے تے استاد دسدا ہے بھئی انہاں وچوں فرسٹ کون آیا ہے تے سیکنڈ کون آیا ہے. استاد دسدا ہے فرسٹ کون ہے سیکنڈ کون ہے. حیرانی نہیں 1500 سال بعد بندے اے دس دے پین والی فرسٹ آیا ہے یا ابو بکر فرسٹ آیا ہے. یہ وہ بندے پہ دس دے نے جنہ 1400 سال لگا چھڑے نے. کچھ بندے آندے نسی دسنیاں جی کون فرسٹ آیا، دوجے آندے نسی دسنیاں کون فرسٹ آیا. انہاں آپ آپ پھدیاں ہی نے پرچے تے نمبر لیندے پے نے. میں مولا علی جنگ خیبر دے اتنے نمبر دینا تے میں جنگ بدر دے اتنے دینا تے مڑ تھلے ٹوٹل لیندے تے آندے علی اتے پیا جا. دوجا آندا نہیں ابو بکر صدیق المصلی تے نبی پاک سرکار ان مسلے تے کھلا رہا ہے تے وہ صحابہ انہوں نے خلیفہ بنایا لہذا تھلے ابو بکر فرسٹ پہ. ان دا رسا پھدیا ہی نہیں تے کی دوجی نال پہ چھک دن میں کہ سواد کٹ چھڈیا ہے. سواد کٹ چھڈیا ہے. اللہ موڑ سواد والی گل ہے. دوہاں گھراں تو پوچھئے تسی کون ہوتے ہیں سنی ہونے ہاں. میں کون آ کے سنی ہونے ہاں. میں کہ سنی ہوندے ہو تے کو کام کر کے بھی کھاوا کو کام کر کے بھی کھاوا. یہ طے کرن لگے ہو عجیب بات ہوگی اور نکیاں دسنا ہے بڑیاں چو فرسٹ کون آیا. میں کیا سبحان اللہ بڑی گل ہو گئی. انہوں شاگرد دسن لگ پے نے با استاد کیڑا فرسٹ آیا ہو. تو اس وجہ تو عملی طور تے ساڈی قوم ذہنی جمود دا شکار ہے. کوئی فکری بندیاں دی تربیت ذہنی نہیں ہو رہی، عملی تبلیغ نہیں ہو رہی. فکری طور تے جڑی مسلمان نوجوان امت ہے وہ پیچھے جا رہی اور لوگ انہاں چیزاں پسند بھی نہیں کرتے. چند سر پھریاں تو علاوہ کوئی بندہ اس نو پسند نہیں کرتا کہ ایسے موضوعات تے گفتگو کی تھی. جیڑے خطیب
اینا موضوعات تے گفتگو نہیں کر دے انہاں زیادہ بندے سن دے وہ باویں جڑے مسلک دے بھی نوٹ کر لو جڑے بندے اس موضوعات تے گفتگو نہیں نہ کر دے انہاں بندے زیادہ نوجوان نسل انہاں سن دیے دوجے نال چھڈو مولوی کو گل ہی لگے ہاں جی ہر وقت لڑائی تے پیر دھرے نہ فیتا پھدیا ہے نہ پراں دھرو کس چکرے چے لوگ پہ گئے نے اور یہ کی کر رہے مولا علی سرکار نے جو مندے ہو تو یہ فیصلہ کیوں کرنا ہے مولا علی اتانے کے اٹھانے اتھے مرگیے کھاں بھائی ایسی یہ فیصلہ کریے با جو مولا علی کر دیا ہے وہ میں کننا کرنا تو ابو بکر والے بھائی اس گلتے زور کیوں نہیں دینا کہ جو صدیق اکبر کر دیا ہے میں وہ کام کتنے کرنا نہ کام صدیق اکبر آڑا کرنا ہے نہ کام مولا علی آڑا کرنا ہے تو رسا دریا ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گئی کیڑے چکر نوے پے نے منوتی نہ بندیاں دی سمجھ نہیں ہوندی پہ یہ کی کروں نے تو چھاڑ دیو بھائی سیرت بیان کرو نہ دی اور وہ سیرت عمل کرو لوگ جھوٹ بول دیں لوگ فراڈ کر دیں چیٹنگ کر دیں دو نمبری کر دیں اخلاق لوگاں دے بالکل تباہ ہو گئے مسلمانہ وچ مسلمانہ لیاں صفتیں کوئی نہیں اصلاح دی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیندہ کہ مسلمان نوجوانوں اصلاح دی ضرورت ہے انہوں اس چیز دی کی ضرورت ہے بس یہ ڈگری دینی ہے پہلے نمبر تے کون آیا تے سیکنڈ تے کون آیا بھائی اللہ قرآن میں فرمان تلک امت قد خلت لہا ما کسبت یہ وہ قوماں نے جڑیاں گزر گئیاں جو انہاں کیتا ہے وہ دا جواب اللہ کے انہاں دینا ہے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ جو تسی کیتا ہے وہ دا جواب تسی دینا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو انہاں کیتا ہے انہاں دا تواڈے کولوں سوال نہیں ہونا وہ قوم ہے جڑی گزر گئی ہے انہاں اپنے کیتے دا رب اگے جواب دے ہونا ہے تساں اپنے کیتے دا جواب ہونا ہے تواڈے تو انہاں دے بارے کوئی نہیں نے پوچھنا جو قبر جا کے دسنا ہی جو حشر وچ بیان کرنا ہی او دی تیاری کر جلدی سمجھ آئیے کہ عجیب جیا ایک ماحول کریٹ کر لیا گیا ہے اور یہ نقصان ہے کہ اصل موضوعات تو بندیاں دی نظر ہٹ گئی رسول اللہ سرکار دی امت نو حلال دے بارے دسنا چاہیے کہ حلال کھان دی اے اللہ دی طرف انعام ہے اور حلال کھان دی اے انعام ہے اور حرام خوری دی اے سزا ہے بندے ذہنی طور تے اور اخلاقی طور تے اتنی گراوٹ دا شکار نے کہ میں سماعت کیتا ہے سنیا ہے کہ ایک بندہ دوجن کہہ رہا سی عظیم صاحب کہ بھئی روزے ساڈے حال رکھ لیا کر ایک بیلی دوجن پہ آندا ہے کدے سویرے اٹھ کے اگ بالدا رہندے ہو تو کلے ہی تے رکھنا ہوندا ہے تو ساڈے حال رکھ لیا کر تے او اگوں آندا ہے بس تسی کوئی نہ اگ بال دے تو آندے نہیں اسی تے ہیٹر لائی دے وہ اگوں آندا ہے بھئی ہیٹر دا تے یار بل بڑا ہوندا ہے وہ آندا ہے ساڈا کیڑا بل ہونا سی تے بھئی ڈائریکٹ لینے تے تو اتھو روزہ رکھ لیا کر چلو سن بھی کوئی ثواب دی جیسی یعنی تسی اے اندازہ لگاؤ کہ ساڈے بندیاں دی اخلاقی اور ذہنی پستی دا عالم ہے کہ انہوں نے یہی ہون نہیں خبر رہی کہ حرام بجلی بال کے تے او دے اتے روٹی پکا کے روزہ رکھان نال ثواب نہیں ملتا وہ یہ دے چوی ثواب لے رہے ہیں یعنی انہوں نے نزدیک انہوں نے یہی کو نہیں پتا بے جرم ہے تو اسی بندیاں اتا لے کے جے لگے پھرنے ہیں تقریرہ آسمانہ دیاں پہ کرنے ہیں میں کہے جناب ایتے زمین تے ایٹھاں لے آؤ تے ایتھے تقریر کرو ایٹھاں بونت لے آؤ ایٹھاں زمین تے لے کے تقریر کرو بندیاں زمینی تقریران دی لوڑ ہے آسمانی تقریران دی لوڑ نہیں تے نہ 1400 سال پہلیاں تقریران دی لوڑ ہے پہلے جھگڑے ہو گئے مک گئے گل مکی ہونا اپنا جھگڑا نبیڑو عجیب جے بادشاہ ساڈے سنگی نے سارے لگے رہے فلانا فلانا میں تے نہ جھگڑیاں چ نہیں آندا بالکل میں آ چکے عالم ہی نہیں تو میں کیوں نہ جھگڑیاں چاہ میں تے آنا جو ساڈے بزرگاں آکھے ہے وہ ٹھیک ہے جو سید مہر علی شاہ فرمایا وہ ٹھیک ہے جو امام محمد رضا فرمایا وہ ٹھیک ہے جو داتا صاحب فرمایا وہ ٹھیک ہے جو مجدد پاک فرمایا وہ ٹھیک ہے جو شاہ عبداللہ محدث دہلوی فرمایا وہ ٹھیک ہے
اسی وہ دیتے چپ کر کے ٹورے پہ آگا کی جھگڑیاں نہ پائے ہو چپ کرو اپنا کام کرو انہاں لوگاں دی سیرت تے ویکھو حضرت ابو بکر صدیق دا وصال ہویا تے حضرت عمر خلیفہ بنے توجہ ہے جی تو ایک مدینے شریف وچ نابینا سی حضرت ابو بکر او دے گھر جا کے انہوں کھانا کھواندے آئے جدو حضرت عمر خلیفہ بنے تے وہ بھی گئے ان کھانا کھوان تے چپ کر کے نہ دسیا پوچھیا کوئی نہ ان دے منہ وچ لقمہ پایا وہ بندہ کو پوچھتا ہے ابو بکر صدیق فوت تے نہیں ہو گئے اس ویلے حضرت عمر فرمایا بابا تیری روٹی تے اوویں ہی آئی ہے تین کیویں پتہ لگ گیا ابو بکر فوت ہو گئے اس نے کہا بھئی یار گالے جدو جتنا چر ابو بکر کھواندا رہا ہے نا مینوں سالن روٹی تتی گرم نہیں لگی اج مینوں پہلی واری گرم لگی ہے وہ چاہ کے میرے منہ وچ پاندا سی مینوں پتہ لگا اج ابو بکر دے ہاتھ نہیں رہے سجن گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں اے جو لوگ حضرت مطلب یہ عادت ہے نا مطلب ان عادت ہے میں سونا ہے باہمیں میں تسی 8 بار سمائی رکھو میں اٹھایا ہے میں مڑ سونا ہے میں مڑ سونا تو بھی عادت ہے میں کچھ بندیاں دی عادت ہوندی ہے وہ صرف وہ گل ہی کر دیں جتوں شرارت ہوندی ہو عادت تو بندے مجبور ہوندے ہاں جی تو اے پھر عادتاں نہیں نہ جا سکتی اچھا تو میں عرض کر رہا سا حضرت عمر فاروق فوت ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق دی گل سنی اور حضرت عمر دی سنیا ایک بدو مدینے وال بھجدا ہوے بندے نو مدینے آ کے پوچھدا ہے اس ویلے اعلان تے ریڈیو تے ٹی وی تے کوئی نہ ہے نا پوچھدا ہے حضرت عمر فوت تا نہیں ہو گئے جویں اگلے بابے گل کیتی او میں بدو پوچھدا ہے عمر فوت تے نہیں نہ ہو گئے بندیاں پوچھا با فوت تی ہو گئی پر تین کی میں پتہ لگ گیا تو تے باہر جنگل چرانا ہے اس نے کہا میں نہیں پتہ لگ گیا اگے بیڑاں تے بیڑیے کٹھے راندے بیڑیے حملہ کدی نہ کیتا عمر دا انج اللہ پاک نے روب تے دبدبا تے عدل بنایا آج پہلی باری بیڑیے مڑ بیڑ تے حملہ کیتا ہے میں نے شک پیا ہے دنیا تے عمر نہیں رہا زندہ آباد بھائی توجہ ہے وہ اس کیٹاگری دے لوگ نے وہ اس ٹائپ دے بندے آئے ساڑا اخلاقی سطح ساڑی کی ہے اسی کتنے انصاف پسند اسی کس طرح دے لوگ ہیں انہاں دی تے غریب پروری ایسی آئی کہ جدو 21 رمضان آیا تو ضرب تے لگی سی آپ نو 18 رمضان شہادت ہوئی 21 رمضان نو مولا علی سرکار اللہ اکبر تو کوفے دے بچے اپنی ماما تو پوچھتے نے امی جی وہ جڑے بزرگ چہرہ لپیٹ کے ساڑھے گھر روز کھانا دے جاندے ہیں وہ نہیں کدی آئے ان کی ہوئے میں قربان جاواں تے صدقے جاواں ماما فرمایا بیٹا سانویں آج پتہ لگ گئے وہ چہرہ لپیٹ کے ساڑھے گھر کھانا دین والا کوئی اور نہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے اور مولا علی سرکار اپنی پشت مبارک اتے خود چاندے آئے ایک دن انہوں دا غلام کمبر نال تھی تو سرز کی تھی بس سرکار باہر مینچا چواؤ خواہ یا آپ نے فرمایا بجے اگاں جا کے بھی تو چاہ لینا ہے تو مڑ تو چالا حالانکہ وہ پاک تے بخشے لوگ نے انہاں دی وجہ تو تے اساں بخشیاں جانا ہے لیکن انہاں سان سمجھانا آنا تو فرمایا جے تو اگاں جا کے چکنا ہے تو پھر اتھے بھی چکلا تے جی اگاں میں اپنا آپ چاہنا ہے تو پھر بھائیا تو میرا نہ چاہ میں چاہن دے
حضرات تھی وقار او لوگ سن جنہ دنیا اتے زندگی گزار کے دسیا ہے کہ اللہ والیاں دی زندگی انج دی ہوندی ہے. اسی کسی انشوانی دے بھی ببیت میں آندا ہونا اسی 14 فوٹو چھکان تو بغیر پیکٹ چھڑیا کدی نہیں. آج پھدا دے نا کسی نے پیکٹ جڑے ہو دیندے نا آج کر کے وہ پھدا کے تو انہاں چر چھڑ دے نہیں جنہ چر فوٹوਆਂ والا اے نہ کہ درجن کو میں چھک لئی ہن جان دے. وہ فوٹو کھچائن واسطے دیندے لیکن جڑے ساڈے بزرگ ہیں وہ منہ لکا کے دیندے ہیں کہ لین والے نوں پتہ نہ لگے دے کون رہا. ہاں جی اتنا فرق پہ گیا ساڈے تے انہاں وچ. اسی دوجیاں تو اے تے منوانا چاہنے ہاں کہ انہاں ہی چوچا کھاونا تے نیواں کھاونا اپنے آپ نو اے کیوں نہیں منواندے وا جویں دے او ہے میں اونج دا کتنا کو اے مرید انج دا ہوئے کنوں ویکھ کے بندے آکھن جے منن والا انج دا تے نہ دا آقا کیویں دا ہوئے دا. کام سارے یزید علی کریے تے نعرے علی علی والے ماریے مڑ جچدے تے نہیں نبھائیا. سو بچوں اور عزیزو جو لوگ اس طرح دی باتاں کردے نے یا اس طرح دی بچے گفتگو جڑے سکالرز کردے نے وہ اپنا وقت بھی ضائع کردے نے سنی قوم دا وقت بھی ضائع کر رہے. رب دا نا ہے انہاں دی سیرت دا بیان کریا کرو انہاں نے زندگی کیویں گزاری ہے وہ بیان کریا کرو. اللہ اکبر. امام حسن سرکار بیٹھے ایک بندہ آیا سرکار نے وہ کھانا رکھیا گوشت پنیر خبز مختلف چیزاں دودھ وہ آندا ہے کہ اجازت دیو مولا. تے ایک سفید داڑھی والے بزرگ میں مسجد وچ ویکھے نے او بالکل سکی روٹی پانی بگو کے پہ کھاندے آئے جی آکھو تے ایتھوں کچھ انہاں نہ دیا. تے امام حسن فرماندے نے تو جڑا کھاندا پیا اے انہاں دا ہی ہے اے جو تو کھا رہے ہیں نا اے انہاں دا ہی لنگر ہے. امام حسن دا دسترخوان بڑا وسیع بڑا وسیع لنگر سید ونڈ دیا ہے. تو سید آئی تو سید ہوندے ہی ہیں تو اس سرکار نے فرمایا کہ تو انہاں دا ہی لنگر ہے. تو اس نے کہا پھر وہ خود کیوں کھا رہے. تو مولا حسن فرماندے نے کہ انہاں نے دنیا دی لذت نو اپنے واسطے ترک کر دیتا ہے اور مہماناں نو وہ اچھا کھانا کھلاندے. حضرات محترم اے جو لوگ تو دنیا دے پیچھے بجے بندے نے خواہشات نفس دے غلام مالے دنیا دے پیچھے نسن والے لوگ مولا علی سرکار دی شخصیت دا کی انہاں نال موازنہ. عزیزان من مولا علی سرکار دی سیرت طیبہ دا نچوڑ کٹ کے سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے ہر درویش دے اندر ایک خوبی مولا علی سرکار دے فیضان نڑاؤں دیئے. جی اصل بندہ فقیر درویش ہوئے جدے ویچے خوبی ہوئے جو مولا علی سرکار ویچے. سلطان باو فرما دینے پڑھ پڑھیا فاضل ہویو تے بھی طالب ہویو زردار بھائی توجہ ہے. اب ویکھ لی میاں تیرا سپیکر باہر چاہ جائی دا سلطان باو سرکار دے شیر دا میں نہ لگا جائے. جناب سمجھے جا رہی ہے بات. عزیزوں اور ساتھیوں درویش کی ہوندہ ہے جیدے وچ مولا علی سرکار علی اے صفت موجود ہوئے. ایک دن واقعہ آپ دے غلام فرمان دین کہ میں ویکھیا کہ رات دا وقت ہے تے مولا علی کسی چیز نو ہاتھ نال پراں دھکیل لین تو فرما رہے ہیں جا کسی اور نو دھوکھا دے میں علی ہاں.
تو غلام نے پوچھا یا علی کس نو سرکار پیچھا ہٹا رہے ہو؟ تو بندہ تے نظر کوئی نہیں آ رہا. فرمایا دنیا ہے جیڑی علی کو آنا چاہتی ہے تے علی انہوں کہہ رہا جا کسی اور نو دھوکھا دے، علی تیرے دھوکھے چ نہیں آ سکتا. عزیزاں نے دی وقار تاں باؤ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ پڑھیا عالم فاضل ہویا تے بھی طالب ہویا زردار ہو دو جگ دی جے دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ ہو باج فقیرہ کسے نہیں ماریا تے ظالم چورے اندر دا ارسلان صاحب ایتے بہ جاؤ تسی ککڑ چھڈے نے بکھلو کے ویکھنے جے بہ جا آرام سے آ کے بے وقوفا ایتے بہ کے سن توجہ ہے بھائی سجن گل دی سمجھ آندی پئی ہے پتر بندہ فقیر عرض کرتا ہے آپ سب سجنا کے کہ عزیزوں اور ساتھیوں کدی بھی انہاں چیزاں دی طرف نہ جاؤ جڑیاں تواڈے ذہن نو دین دے متعلق پراگندہ کرن. انہاں چیزاں دی طرف جاؤ جو تواڈے ذہن وچ دین دی عظمت دے نقوش اجاگر کرن. تواڈے دلاں وچ حضور دی آل دی عظمت پیدا ہوئے، حضور دے صحابہ دی محبت پیدا ہوئے، قرآن دی محبت پیدا ہوئے، رسول اللہ دی صاحب قرآن دی محبت پیدا ہوئے. انہاں چیزاں دی طرف آؤ تاکہ حضور دے دین دی طرف عملی طور تے تسی راغب ہوئے. مسلمان بندہ عملی طور تے بنے تاں سواد علی. مولا امام حسن سرکار نے 5 حج کیتے جی، اور امام حسین سرکار نے 5 حج کیتے. امام زین العابدین جدو حج کرن جانا نا تے احرام بننا تے آپ دا رنگ زرد ہو جاندہ. 1000 نفل امام زین العابدین روز پڑھ دیا. بھائی سمجھ جائیے کہ نہیں؟ تو جنہ فرض بھی نہیں پڑھی ہوان دن امام ساڑھا ہے. وہ گل دی سمجھ پڑھنا فرض بھی نہیں جاکھنا امام ساڑھا ہے. میں کہا جناب تسی ساڑھے کو اسلام کرا لو پر اپنے امام دے طریقے تے چلو بس اڈا ہے لائے. اور تسی جو فرض بھی نہ پڑھ دیتے ہیں دو نہیں سنی آگ ساڑھا ہے دوجے آن دن ساڑھا ہے. میں کہا کی ہو گیا جے عمل کر کے بھی کھاؤ پتہ لگے با امام دا نوکر جے. کو سمجھ آئیے کوئی؟
پورا کر لیں نہیں جس لئے استاد نہ آکھیا تیرے آؤں اس لئے چھڑنا دے اور دا ریموٹ کنٹرول نہ دے آتھے ایال شور بند کرو یا جڑا پرہ پیا ہے جڑا روڑا ہے کیس دا ہے یہ بند کرو کر دو ہاں ہاں بند کرو ہاں جی بھائی توجہ ہے میں کیا کہ 1000 نفل امام زین العابدین روز پڑھ دیا ہے نفل جی توجہ ہے پاجی تساں غور نہیں کیتا اگر نفل 1000 نے منٹ دا بھی نفل نہ ہوتے 1000 منٹ بن دے جی تے دا مطلب ہے 1000 منٹ نے تے 60 منٹاں دا گھنٹہ ہوندہ ہے یہ دا مطلب ہے میرے امام ہر ویلے پڑھتے ہی نماز راندے ہیں انج سائیں عبادتاں تے انہوں نے زین العابدین سے دیا ہے عبادت کرنے والے تے ڈھیر نے پر انہاں وچوں جے کوئی سر کٹواں بندہ ہے تو علی دا بیٹا علی دا پوترا ہے سید علی اوس انہاں دے وچوں بھی آپ سرکار دی شان اچھی توجہ کی تھی کوئی ایک نماز قضا نہیں ایک روزہ نہیں چھڑیا فرض کدی چھوڑے نہیں مستحبات تک سرکار عامل ہے انہاں دے اسی ملانگا صرف عید تے جانے ہیں تو کیسا تعلق ہے ساڈا آل محمد نال کیسا تعلق ہے ساڈا اصحاب حضور نال پجی یہ ہمیں بس نا گل نہیں ہے انہوں اسی میں پنجابی کئی باری دسنا ہونا آنڈے کی دائیں عمل سارے یزید آلے چونج سی حسینی ہیں لنگر حسین دا کھانا ہے تو کم سارے یزید آلے کرنے تھوڑی گل میری سمجھ نہیں تراویاں کتنے بندے ہیں چلو انہاں تو چھٹی لے لیے بس ساڈیاں نہیں چلو انہاں تے اس پاسے آنا ہی نہیں آندے ساڈا تراویاں نال جوڑ نہیں بندا کوئی سمجھ آئیے کوئی میں کیوں نہیں بندا انہاں کہے حضرت عمر شروع کرائیاں میں کہے پھر قرآن تو بھی تھوڑا جہا پرا ران دیو اس سے تو ہی بھائی ابو بکر جمع کیتا بھائی گل دی سمجھ آئیے کوئی نہیں یہ کیڑا کام ہے چلو وہ تے نہیں پڑھ دے جڑے تسی آندے ہو سی پڑھنیاں چاہی دیاں تسی کتنے پڑھ دے ہو مسیطاں خالی نے میں کدے مسلمان ہے کہ میچ پہ بیندے ارے سجنوں اور ساتھیوں عملی طور تے رسول اللہ دی آل دے غلام بنو میں دوجیان دلیل دینے دی ضرورت نہیں میں توانے دس رہا دوجیان اور میری کوئی گل ہی نہیں توان سنیان پہ دسنا مولا علی بھی تراوی پڑھ دیا ہے ایسا ثابت ہے کتب اہل سنت حدیث کے اندر کہ مولا علی بھی نماز تراوی پڑھ دیا اہل سنت نو بیان نہ دوجیان تے پڑھنے گے نہیں انہاں دلیل دی کیڑی لو میری حضرت عمر تے گل نہ چھڑے آئے حضرت علی بھی پڑھ دیا ہے جانے من توجہ ہے کہ نا سو بھائیہ مسیطے تے جانا چاہیے عزیزان من و گرامی قدر سنگیو میرے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ایمان والیاں اللہ نو کسرت نال یاد کریا کرو اللہ نو کسرت نال یاد کریا کرو اللہ والے فرماندے نے جو تم غافلی سو تم کافر
تے سانو مرشد یہ سمجھایا ہو سنیا سکنے گئیاں کھولے اکھیاں تے اسی چت مولا والے لایا ہو کیتی جان حوالے رب دے تے اسی ایسا اس میں کمایا ہو مرن تو پہلا مر گئے باہو تے تا مطلب نو پایا ہو. بھائی رمضان دا مہینہ ہے تے کسے بھوکے نو کسے مسکین نو روزہ دار نو کھانا کھلا دیا. حضور فرماندے جڑا بندہ حضور فرماندے نے اپنے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو ذر نو کہ ابو ذر جدو گھر کھانا پکائے نا تے تھوڑا پانی زیادہ پا دیا کر. میں سبحان قربان جاواں رسول اللہ دی عظمت. فرمایا ابو ذر ذرا پانی زیادہ پا دیا کر تے جتنا پانی زیادہ پائیں انہاں وچوں کڈ لیا کر تے او اپنے ہمسایاں دے چھڑیا کر انہاں وی دے بجاسی تے تیرا بھی انہاں رہا رہے گا. یہ حضور ترغیب دلا رہے ہیں کہ اپنے گلی محلے وچ کوئی غریب ہوئے تے اس نو وی کھانا دیا کرو. ہاں جی اللہ. اور میرے نبی پاک فرماندے کہ جو آدمی کسے غریب نو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ او دے اور دوزخ دے درمیان 7 خندقاں حائل کر دیندا ہے. او دے اور دوزخ دے درمیان اللہ 7 خندقاں حائل کر دیندا ہے تے ایک خندق دے درمیان دی راہ 500 سال دی ہے. یعنی انہاں او بندہ دوزخ تو دور ہو جاندا ہے جڑا کسے غریب نو کھانا کھلا دے. تو بھی رمضان دا مہینہ ہے اپنے محلے وچ ویکھیا کرو کسی غریب نو کھانے دی حاجت ہوئے نہ بھی کوئی غریب محلے چ ہوئے ہو سکتا ہے تواڈے محلے چ کوئی غریب نہ ہوئے تے چلو کسی امیر نو ہی سفید پوش نو اپنی افطاری چ تھوڑا جہا رکھ کے تے اون دے گھر دے آیا کرو بھائی آ ساڈے لو افطاری ہے. اللہ راضی ہوئے سرکار کرم فرمان گے کہ اے اچھے بندے نے اور سانو یاد رکھ دے. ہاں تو ایسا ہے کہ نہ بھائی ایسا ہے نا تو یاد رکھیا کرو اپنے غریب محلے داراں اپنے غریب ساتھیاں اپنے غریب دوستاں جانے من یاد رکھیا کرو. میرا رب تواڈے تے راضی ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے وچ نا ہاں بندے آئے کہ اللہ دے نبی دعا کرو ساڈے کول ایک دھوبی ہے تے اسی اودے تو بڑا تنگ سانو اس کیتا ہے دعا کرو مر جائے ساڈی جان چھوڑ جائے. انہوں اللہ کے دعا کی تھی اللہ فرمایا بھئی آج بندہ کپڑے دھون جائے گا تو دی موت آ جائے گی. روایت ہے گل سمجھان واسطے کتاباں میں ایسا ہے. وہ بندہ چلا گیا لوگ بڑے خوش ہوئے. وہ شامی بندہ واپس آ گیا. لوگ موڑ اللہ دے نبی بول گئے جو سرکار تواڈیاں تے گلاں سچیاں ہوندیاں وہ بندہ کیویں واپس آ گیا. آپ فرماندے نہ ہو چلی گئے تے سرکار فرمایا بھی راہ تو کوئی اچھا کام کیتا ہے کوئی عمل کیتا ہی جڑا اگے نہیں کردا. ہو سکیا نہیں جی میں تے کوئی نہیں کیتا میں لگا جاندا تے ایک بندے میرے کو بھوک کھائی ہو سکیا میں روٹی نہیں میں اپنی ہن دے چھڈی اور میں کوئی عمل نہیں کیتا چنگا. سرکار فرمایا گڈڑی کھول. انہاں گڈڑی کھولی تے گڈڑی وچ سپ او دے منہ تے روٹی لگی. او دے منہ تے روٹی لگی. سرکار فرمایا اے جے کہ اس نے صدقہ دیتا ہے صدقے نے دی آن والی بلا نو روک دیتا ہے. میرے نبی پاک فرماندے ہیں الصدقہ تو رد البلا صدقہ بلاواں نو ٹال دیندا ہے رد کر دیندا ہے.
سو اے دین اے وے میں 7 کھانے کھا کے اپنے گھر بیٹھا ہوا گوانٹی میرا بھوکا بیٹھا ہوئے تو میرے کھانے دا پھر اللہ تعالیٰ میری دولت دا پیار نہیں کر سکتا حضور فرماندے نے ایک بندے نے کھانا کھلائیے تے 3 بندیاں جنت دی ایک او جائیں آکھیا اپنے مال چوکیا یار اس بندے نے کھانا دیا دوجا او جس وہ کھانا پکایا ہے تریجا وہ جس غلام خادم نوکر نے وہ کھانا اس بندے دے اگے رکھ کے انہیں کھوایا ہے ان 3 بندیاں اللہ ایک بندے دی وجہ تو جنت دے دے سو بھائی فقیری درویشی سکھو بیٹا عملی طور تے صرف کھانا ضرورت ہے اور کھلانا عبادت ہے تو بھائی تھوڑی جی ضرورت بھی پوری کر لیا کرو تو تھوڑی جی عبادت بھی کر لیا کرو سو اپنے محلے اپنے غریب برادری اپنے عزیزاں میں دیکھیا کرو کوئی غریب ایسا نہ ہوئے جڑا افطار کردہ ہوئے ایسے آج کل ایسے لوگ گھاٹی نے اللہ پاک نے رزق دی فراوانی فرمائی ہے ہم بندیاں تے لیکن اگر کو ہوئے تو دی ہیلپ اور مدد کرنا یہ تواڈی ساریاں دی ذمہ داری تو آپ امید ہے کہ اے دے اوتے عمل کریا کرو مسئلہ 10 چھڑیا ہے تسی سنیا نہیں اگے آج نہیں دسیا ان جو تقریرہ میں دسیا ہے اچھا میں چلو پھر دس دینا چلو پھر سنا ہے کہ جڑا بزرگاں دا کلام ہوندا ہے وہ سمجھنا بھی ہر بندے دے بس دی گل نہیں ہوندی سلطان بہو فرماندے نے کہ جڑا مرشد ہوئے ان چاہیے ہے کہ پہلا غم ٹکڑے دا میٹے موڑ رب دا راہ تکاوے انج لکھیا ہے ایسا سرکار فرماندے تو سرکار تے بھی فرماندے نماز پڑھنا کام زنانہ تے روزے طرفہ روٹی ہو تو ان ظاہری معنی تے معمول نہ کرو بھائی تے مڑے نماز پڑھنی نہیں چاہیے او دا مطلب ہے کہ اگر نماز پڑھ دیو بندیاں نوں مکھان واسطے او دا فائدہ کوئی نہیں تے جے روزے رکھ دیو اس واسطے روزے رکھیا روزہ تے سارا دن تاش کھیڈی رکھیا روزہ تو فلماں ویکھیاں میں یہ کیوں کرنا ہے اسے کہہ جی لگا ہوں تو جٹ دھیانے لگ جائے چنگا لگ جائے میں کہ بھی پہ مکہیں روزہ رکھیا تے حرام دیاں روٹیاں پکا کے رکھیا ہاں جی میں گوانڈیاں دا بکرا چوری کر کے راتی افطاری چ رکھیا ہے تے نہ روزہ بڑا چنگا پیا کھولنا تے پھر وہ روزہ صرف روٹی دئیے روزہ تے کوئی نہیں نا سو یہ چیزاں نو زہری معنی نال نہیں انہاں دی حقائق تو اصل تک جائید ہے یہ مطلب یہ نہیں مرشد توانا روٹی دے کے تے تواڈے دلاں وچوں روٹی دا غم مٹائے دے کے مٹا سکدا ہے تے مٹا دے وے لیکن اصل مٹانے وے کہ تواڈے دل وچ دنیا دی محبت غائب کرے کہ توانوں ٹکڑے دا غم نہ رہے پتہ نہیں کل دینا ہے پرسوں دینا ہے تواڈے اندر اتنا توکل آ جائے کہ جس پیدا کیتا ہے اس دینا ہی ہے ان خیر آئی ہے اگر ایسا ہی ہوندا تو سب تو کامل مرشد رسول اللہ تو اصحاب صفہ انہاں دے بوئے تے بیٹھے رہندے ہیں کسے کول پورے کپڑے آئے تے کسے کول کوئی نہ کسے کول روٹی آئی تے کسے کول کوئی نہ ساریاں تو کامل مرشد مرید ہے لیکن انہاں دے دل وچ دنیا دا غم کوئی نہ یہی کمال ہے لب جایا تے کھا لیندے ہے نہ لبیا تے روزہ رکھ لیندے ہے ایک کمال ہے اے مرشد نو اپنے مرید دے دل وچ پیدا کرنا چاہیے اور مریداں نے اس پاسے توجہ دینی چاہیے کہ جس رب نے دنیا تے بھیجیا ہے اس روٹی دا وعدہ کیتا ہے میرا کام ہے کر سارا لینے دن دا وہ آپ ہی رسی کدی بھوکے ستے ہیں کوئی ایس پورے پنڈ وچ بڑا سارا پنڈ ہے کوئی تسا بندہ ڈٹھا ہوئے جڑا راتی بھوکا ستا ہے بھائیا جڑا پتھر وچ کیڑا ہے اون بھی دیندا ہے جڑے جنگلاں وچ پنکھوراں دے انہاں نوں بھی دیندا ہے جن دی دانا خوراک انہاں نوں دانا دیندا ہے جنہاں دی گھاہ ہے انہاں نوں گھاہ دیندا ہے جنہاں دی گوشت انہاں نوں گوشت سارے ان دین والا ہے الحمدللہ رب العالمین دا کی معنی ہے رب العالمین دا کے معنی ہے عالمین نو پالدا ہے او دا عالمین وچ میں نہیں ہاں تے اپنا انڈیا والے نوں مندے ہی کوئی نہیں روٹی انہاں نوں بھی دیندا ہے تو اسی تے او تے بندے ہاں سادی فرماندے دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری جڑے او نہیں مندے تے انہاں نوں بھی دیندا پیا تے منن والےاں بلا بھکھیاں رہن دے
اے روٹی دا غم مٹانا کہ بندے دے اندر اتنا توکل پیدا ہو جائے کہ میرا رب مینوں دین والا ہے وہ دے گا. الحمدللہ رب العالمین.